من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ مل کر محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام المرسلین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ ایک واری جے سونا بلاوے اسی سر نو پیر بنائیے۔ ایک واری جے سونا بلاوے اسی سر نو پیر بنائیے۔ سر منگے تے سر دئیے کدی نہ دیر لائیے تے کدی نہ یار دا شکوا کریے پاویں سیک دئی مر جائیے۔ آزم یا یاری نہ لائیے جے لائیے توڑ نبھائیے۔ بعد از حمد و صلات آقا نامدار مدنی تاجدار سرور عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام بزرگوں دوستوں تمام کو بندہ نچیز سلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہے۔ اللہ کے حضور التجا کرتا ہے رب کریم مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر ہمیں حق کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، یہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ اپنے اندر بہت زیادہ نسبتیں رکھتا ہے۔ ایک نسبت اس کی یہ ہے کہ اس کی 6 تاریخ کو حضرت خواجہ خواجگاں سرخیل چشتیاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس پاک ہوتا ہے۔ آپ کا وصال ہوا، اس مناسبت کے لحاظ سے آپ کا 6 رجب المرجب کو عرس پاک ہوتا ہے۔ پہلے انبیاء جب کہیں چلے جاتے یا ظاہری طور پہ پردہ فرما جاتے تو ان کی قومیں بگڑ جاتی۔ قرآن کے اندر واضح ہے 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، پیچھے قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ 40 دن کا بھی
فرق پڑا تھا کہ قوم بگڑ گئی، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ میرے آقا کی امت پہ میرے حضور کا صدقہ یہ کرم ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میری امت کے ولی ان سے اللہ وہ کام لے گا جو اللہ پہلے نبیوں سے کام لیتا ہے، پہلے نبیوں سے کام لیتا ہے۔ آج 15 صدیاں گزرنے کو ہیں، لیکن الحمدللہ اجماعی طور پہ یہ امت ہدایت پر ہے، اجماعی طور پہ یہ امت بگڑی نہیں ہے۔ اجماعی طور پہ اس امت نے کوئی شرک بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس امت میں ایسے علماء حق اولیاء اکرام رکھے ہوئے ہیں کہ جب کوئی سیدھی راہ سے ہٹنا چاہتا ہے، کوئی اسے علم کے ذریعے، کوئی اسے نگاہ کے ذریعے سیدھی راہ پہ لے آتا ہے۔ تو یہ اس امت پہ کرم ہے کہ اللہ کریم نے اس امت میں ولایت اعلیٰ درجے کی رکھی ہوئی ہے۔ تو ان ولیوں میں سے ایک نام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہے، اور یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی نگاہ سے 90 لاکھ کافر کو کلمہ پڑھا کر میرے آقا کا غلام بنایا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ ہندوستان میں تشریف لائے ہیں، یعنی یہ پاکستان، یہ ہندوستان، یہ ایک ہی ہے سارا۔ تو اس پاکستان اور ہندوستان میں اسلام جو پھیلا ہے، ان میں 2 بزرگ ہستیوں کا مین کردار ہے، ایک حضرت داتا علی اجمیری کا اور ایک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا۔ ان 2 ہستیوں نے یہاں کے باشندوں کے آباء و اجداد کو کفر کی دلدل سے نکال کر آمنہ کے لال کی پیروی و غلامی میں لایا۔ یہ 2 ہستیاں ہیں۔ تو ان کا عرس ہوتا ہے 6 رجب المرجب کو۔ ویسے بھی میرا بھی سلسلہ چشتیہ ہے، تو میں نے چاہا کہ ہمارے یہ بزرگ ہیں، اور اگر آپ ذرا دھیان دیں نا تو ہمارے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں، سادات کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں یہاں کے، یہ سب کے پیر و مرشد ہیں۔ بعد میں فرقہ واریت بنی، لیکن یہ سب کے پیر و مرشد ہیں، اور یہ حنفی فقہ پہ تھے، مسلک حق اہل سنت و جماعت پہ تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ نے اسی مسلک کی آبیاری کی ہے۔ عرس جو ہوتا ہے اس کا معنی ہے شادی۔ کیا معنی ہے؟ شادی۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ بندہ جب فوت ہو تو غم منایا جاتا ہے، شادی نہیں منائی جاتی۔ اللہ والے جس دن فوت ہوتے ہیں اس دن عرس یعنی شادی منائی جاتی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا دار، گنہگار یا کافر جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا بنتا بھی غم ہے، کیونکہ اس نے کمایا ہی کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب ایک ولی کامل دنیا سے جاتا ہے، ادھر قبر میں جاتا ہے، آگے حضور کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ تو مرد مومن، کلمہ پڑھنے والا، ساری زندگی اسی تاغ میں، اسی انتظار میں، اسی لالچ میں گزارتا ہے کہ کب موت سبب بنے گی، قبر میں جائیں گے، آمنہ کے لال کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ کیا لے ذرا سبحان اللہ۔ تو اس وجہ سے اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے، حضور کا وصال، حضور کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ والوں کے دل میں نہ مال کی محبت ہوتی ہے، نہ جائیداد کی محبت ہوتی ہے، ان کے دل میں بس آمنہ کے لال کی محبت ہوتی ہے۔ تو جو کسی کا محب ہوتا ہے
جو کسی کے ساتھ پیار کرنے والا ہوتا ہے وہ اسی کو چاہتا ہے۔ اگر دنیا میں حضور کا دیدار نہ بھی ملے تو یہ قبر کے انتظار میں رہتے ہیں، کب قبر میں جائیں گے حضور کا دیدار مل جائے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ والوں کا جب وصال ہوتا ہے، جب آخری وقت آتا ہے جس دن یہ دنیا سے پردہ کرتے ہیں، اس دن ہم غم نہیں مناتے، ہم خوشی مناتے ہیں کہ ہمارا بابا جس کے انتظار میں، جس کی غلامی میں زندگی بسر کر کے گیا، آج اس کا قرب اس کو نصیب ہو گیا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے اندر باقاعدہ طور پہ حدیث کا علم جنہوں نے پہلے پھیلایا ہے، درسی تدریسی نظام جنہوں نے چلایا ہے، وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہیں۔ اور یہ بھی حضور کی بارگاہ میں دربار اقدس پہ ڈیوٹی کیا کرتے تھے، اپنی داڑھی سے حضور کے در پہ جھاڑو دیا کرتے تھے۔ سوئے مقدر جاگا، حضور کا دیدار ہوا، حضور نے فرمایا جا ہندوستان چلا جا، وہاں جا کر ہندوؤں کو اور وہاں کے مسلمانوں کو میرے دین کی تعلیم دے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہندوستان تو جاؤں گا، یہاں رہتا ہوں، روزانہ آپ کے دربار اقدس کی زیارت ہوتی ہے۔ حضور نے خواب میں ارشاد فرمایا جا ہندوستان چلا جا، میری حدیث کا علم تو پڑھا، یہاں میرے دربار کی زیارت کرتا ہے، وہاں ہر روز آمنہ کے لال کی زیارت کیا کرے گا۔ تو یہ فرماتے ہیں حضرت بلال حبشی کا جب آخری ٹائم آیا، بیوی نے رونا شروع کر دیا۔ جب بیوی نے رونا شروع کیا تو یہ بلال حبشی عاشق صادق سیدنا بلال حبشی، آپ نے فرمایا کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی آپ میرے سر کے تاج ہیں، زندگی بڑی اچھی گزری ہے، آپ کا آخری ٹائم ہے، میں روں اور کیا کروں؟ حضرت بلال حبشی نے فرمایا چپ کر جا، یہ رونے کا ٹائم نہیں، کل صبح میں اپنے آقا سے، حضور کے اصحاب سے ملوں گا، یہ تو خوشی منانے کا وقت آ گیا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو صبر کی تلقین کہی اور ساتھ کیا فرمایا، اے میری بیوی یہ رونے کا ٹائم نہیں، رویا ان پہ جاتا ہے جو دنیا دار ہوتے ہیں، جب آمنہ کے لال کے عاشق دنیا سے جاتے ہیں رویا نہیں جاتا، خوشی منائی جاتی ہے۔ اے میری بیوی تو بھی غم زدہ نہ ہو بلکہ خوشی منا، تیرا خاوند بلال حبشی جب قبر میں جائے گا آمنہ کے لال کی دیدار اور آپ کا قرب مل جائے گا۔ اسی لیے حضرت بلال حبشی اعظم چشتی کی زبان میں اپنی بیوی کو یہ سمجھا رہے تھے کہ آ گیا صدا بے سجنا والوں اسی نال خوشی تر چلے یار اساندہ راہ پہ تک دے ساڑی قسمت بلے بلے آ گئی رات وصال دی نیڑے ساڑے ہو گئے بخت سولے وہ آزم سجنا نو کی ہویا اے روڑ کیڑی گلے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ موت کے انتظار میں رہتے ہیں، دنیا دار ہر وقت موت سے ڈرتا ہے، مجھے موت آنی ہے، مجھے موت آنی ہے، لیکن جو حضور کے عاشق ہوتے ہیں وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ دعائیں کرتے ہیں، مولا کب موت سبب بنے گی، قبر میں جائیں گے آمنہ کا لال کا دیدار پائیں گے۔ اسی لیے کسی عاشق نے کہا تھا آوے ماہی کہ تینو اللہ لے آوے ہن مدتا ہویاں کڑیاں۔ یہ انتظار میں ساری زندگی حضور کے انتظار میں رہتے ہیں، تو یہ قبر ان کے لیے حضور کے ملاپ کی جگہ ہے، تو یہ التجائیں کرتے رہتے ہیں آوے ماہی تینو اللہ لے آوے ہن مدتا ہویاں
کڑیاں یاد تیری وچ روون اکھیاں اے جویں باساون دیاں کڑیاں اے یاد تیری وچ اینا رونا سکھیا جد واقف ہجر دیاں بڑیاں یار فریدا پتہ ادوں لگ سی اے جدوں کھل سن کفن دیاں تڑیاں تو پتہ چلا اللہ والے ان کی وفات ان کا وصال یہ غم کا موقع نہیں ہے یہ شادی کا موقع ہے اس لیے ہم اپنے بزرگوں کا عرس مناتے ہیں اور آگے میں اپنی جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے اس کے متعلق بھی بیان کرنا چاہتا ہوں حال کے کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ جس بندے نے جس عورت نے نیک عمل کیا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ہے وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً جب وہ دنیا سے جائے گا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے ہم اسے کیا کریں گے جو حضور کی غلامی میں رہ کر نیک عمل کرے گا ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے مفسرین کرام نے اس کی مختلف تفسیریں بیان کی ہیں حضرت امام جعفر صادق آپ کی بارگاہ سے پوچھا گیا اے امام پاک یہ تو بتائیں نا یہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً یہ کون سی زندگی ہے آپ نے فرمایا المعرفۃ باللہ اللہ کی معرفت کا مل جانا یہ حیات طیبہ ہے اللہ کی معرفت کا مل جانا یہ کیا ہے حیات طیبہ ہے اور قاضی شریح اور ابن شریح نے اس کی تفسیر یوں کی ہے وہ کہتے ہیں جب بندہ مومن نیک عمل کمانے والا قبر میں جائے گا نا اس کی قبر کو اس کے لیے جنت بنا دیا جائے گا وہاں اسے مار کر مٹی نہیں کیا جائے گا بلکہ دنیا کی زندگی سے بھی بہتر زندگی عطا کی جائے گی تو پتہ چلا غم اس کا کیا جاتا ہے جو مر کر مٹی ہو جائے یا جو دنیا سے کامیابی نہ حاصل کر سکے آخرت کا توشہ لے کر نہ جا سکے جو دنیا سے عشق رسول کی شمع اپنے دل میں بلند کر کے جائے گا وہ قبر میں بھی جائے گا حشر میں بھی جائے گا وہ مر کر مٹی نہیں ہوگا اس کی عزت میں اضافہ کیا جائے گا اس کی عزت میں اضافہ کیا جائے گا یہ اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے تو آج حضرات گرامی قدر ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ذکر کرنے والے ہیں کیونکہ آپ کا 6 رجب المرجب کو اس سے پاک ہوتا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہ سید ذاتے ہیں باپ کی طرف سے حسینی سید ہیں ماں کی طرف سے حسنی سید ہیں باپ کا نام غیاث الدین ہے جو بہت بڑے اپنے وقت کے تاجر ہیں حضرات گرامی قدر اس گھرانے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی پیدائش ہوتی ہے باپ کا سایہ سر پہ ہے لیکن باپ شب بیدار ہیں رات کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر عبادت کرنے والے ہیں لیکن تاجر بھی ہیں اللہ نے مال بھی دیا ہوا ہے دنیا کا جاہ و جلال بھی عطا کیا ہوا ہے حضرات گرامی قدر باپ نے اچھے اساتذہ کے پاس حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے اچھے استاد مقرر کر رکھے ہوئے ہیں ابھی 15 سال عمر ہوتی ہے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے ساریاں ذمہ داریاں آپ کے سر پہ آ جاتی ہیں جب آپ کے سر پہ ساری ذمہ داری آ جاتی ہیں باپ کے ترکے میں سے ایک بہت بڑا باغ بھی ملتا ہے حضرات جن کو دین بھی پڑھتے ہیں وقت ملتا ہے باغ بانی بھی کرتے ہیں اپنے باغ کو پانی بھی دیتے ہیں کانٹ چھانٹ بھی کرتے ہیں ایک دن اپنے باغ کے اندر باغ کو پانی دے رہے ہیں کیا دیکھا باغ کے دروازے کے آگے سے وقت کا مجذوب کامل وقت کا ولی کامل حضرت ابراہیم قندوزی گزر رہے ہیں جب انہیں دیکھا نہ دوڑ کر باہر آئے ان کی دستبوسی کی محبت کے ساتھ عرض کیا اے اللہ کے بندے میرے گھر میں بھی ایک پھیرا ڈال جا میرے باغ میں بھی ایک پھیرا ڈال جا
اللہ والے انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ جب دعوت کو قبول کیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اچھے اور تازے انگور اتارے، اس بزرگ کی بارگاہ میں پیش کیے، انہوں نے کچھ کھا لیے۔ جب واپس جانے لگے نا انہوں نے بھی ایک ٹکڑا اپنی گدڑی سے نکالا، روٹی کا خشک ٹکڑا دیا، کہا تو نے اپنا لنگر سید زادے مجھے دیا ہے، یہ فقیر کا لنگر بھی لے لے، یہ فقیر کا لنگر بھی لے لے۔ حضرات گرامی قدر، جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے وہ خشک روٹی کا ایک ٹکڑا لیا نا اپنے منہ پہ رکھا، جب چبایا خلق میں اترتا گیا، آپ فرماتے ہیں ایسے محسوس ہوا میرے دل سے دنیا کی جو تھوڑی بہت محبت تھی، مال کی محبت تھی، وہ سب اتر گئی ہے اور میرے دل کے اندر ایمان کی شمع روشن ہو گئی ہے، میرے دل کے اندر ایمان کی شمع روشن ہو گئی ہے۔ حضرت ابراہیم قندوزی جانے لگے نا، آپ فرمانے لگے بیٹا یہ جو باغ ہے یہ پہلے بھی بڑو بڑو کے باغ تھے، ان کے بھی بڑے درخت تھے، ان کے بھی بڑے بڑے پھل تھے، بیٹا یہ ختم ہو جائیں گے، میں مجذوب تجھے بشارت دیتا ہوں ان قریب اللہ تجھے ایسا باغ عطا کرے گا، ایسے درخت عطا کرے گا، کوئی خواجہ نظام الدین اولیاء بن جائے گا، کوئی بابا فرید بن جائے گا، کوئی قطب الدین مختار کاکی بن جائے گا، ان کا جو بھی پھل کھائے گا انہیں کسی اور پھل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تجھے اللہ سب باغ عطا فرمائے گا۔ تو سب کچھ چھوڑا، نانے کا دین پڑھنے کے لیے چلے گئے، اپنی ماں سے اجازت لی، دین پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ جب دین مکمل ہو گیا، جب کورس مکمل ہو گیا، اب مرشد کی تلاش میں نکلے جناب والا، مرشد کی تلاش میں نکلے بغداد کی طرف، نیشا پورہ میں کے رہنے والے ایک بزرگ ہیں جن کا نام عثمان ہارونی ہے، یہ ہارون گاؤں کے رہنے والے ہیں، ان کا شعرا ہے، ان کا نام نامہ ہے، ان کا بول بالا ہے، سنا ہے بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور یہ حضرت بغداد شریف میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں خطابت بھی کرتے ہیں، امامت بھی کرتے ہیں، لوگوں کو نانے کا دین بھی پڑھاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ان کے پاس آ گئے، آ کر عرض کیا اے اللہ کے بندے مجھے بھی اپنی غلامی میں لے لو، اللہ کے بندے مجھے بھی اپنی غلامی میں۔ اتنے قابل بزرگ سید اور عالم دین ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ میرے نبی کی شریعت پہ عمل کرو، جس سے اللہ کے نبی نے، جس سے اللہ نے منع کیا ہے رک جاؤ، جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے جس امر کا حکم دیا ہے اس پہ کاربند ہو جاؤ۔ اس بات کا نام تقوی ہے، اس بات کا نام تقوی ہے۔ مولا جب تقوی اختیار کر لیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا تقوی میں نماز ہے، تقوی میں روزہ ہے، تقوی میں حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ پڑھتے سب ہیں، بچاتا کوئی ہے؟ اگر بچانا چاہتے ہو تو داتا علی اجمیری کی بارگاہ میں جانا ہی پڑے گا۔ اگر بچانا چاہتے ہو تو بزرگوں کے پاس جانا پڑے گا۔ تو بزرگوں کی بیعت کا یہی فائدہ ہوتا ہے۔ ہم تو اس نظریے پہ کرتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں کاروبار اچھا دے دے، ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں، لیکن بزرگوں کی جو بیعت ہوتی ہے اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اللہ ہمیں موت دے تو ایمان پہ موت عطا کرے، تو ان کا صدقہ اللہ ایمان پہ موت دیتا ہے۔ امام فخر الدین رازی جب آخری وقت آیا، تفسیر کبیر کے مفسر ہیں، اور بھی بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ شیطان حاضر ہوا، رب ایک ہے، کیا دلیل ہے؟ 360 دلیلیں دی، لیکن شیطان نے ساری رد کر دی، پریشان ہو گئے۔ مرشد کا نام تھا نجم الدین کبریٰ، وہ کئی دور دراز پہاڑوں میں وضو کر رہے تھے، تو اللہ والوں کو پتہ ہوتا ہے اپنے مریدوں کا، تو انہوں نے وہاں سے آواز لگائی اے فخر الدین رازی پریشان نہ ہو، اسے جواب دے ہم رب کو ایک مانتے ہیں اور بغیر دلیل کے مانتے ہیں، رب کو ایک مانتے ہیں اور بغیر
دلیل کے مانتے ہیں، ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ رب ایک ہے، ہم اپنے رب کو ایک مانتے ہیں اور بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا عالم دین تھا، فقیہ تھا، مفسر تھا، محدث تھا، محقق تھا، لیکن جب ایمان پہ بن آئی بچایا اللہ والوں نے تھا۔ کہہ دیتا سبحان اللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، مشکل آسان ہو سن ساریاں۔ جب مرید ہو گئے، مرشد کامل نے وظائف کرائے، پھر مرشد ساتھ لے کر حج پہ چلے گئے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں سین حرم میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مرشد نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا یہ سید زادہ ہے تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں، اسے قبول فرما لے، اسے قبول فرما لے۔ حق غیبی سے آواز آئی، اے عثمان ہارونی، اس کو ہم نے قبول فرما لیا ہے، نام اس کا حسن ہے، لقب اس کا معین الدین ہے، یہ ہمارے دین کا مددگار بن گیا ہے، یہ ہمارے دین کا مددگار ہے۔ تو یہ اللہ کی جناب سے مقبولیت کی سند ملی۔ اب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جب حضور کی بارگاہ میں معاہدہ شریف کے سامنے آئے نا، خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا، اے مرید کامل خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضور کی بارگاہ میں اپنے نانا کی بارگاہ میں سلامی عرض کرو۔ سلامی پیش کی گئی نا، جب عرض کیا یا رسول اللہ، اے میرے نانا حضور، آپ کا غلام، آپ کا نواسہ سلام عرض کرتا ہے۔ آپ کے دربار اقدس سے وعلیکم السلام کی آواز بھی آئی، جتنے لوگ تھے، جتنے زائرین تھے، سب نے یہ سنا۔ نبی کریم نے فرمایا، اے ہند کے بادشاہ تجھے سلام ہو، ہند کے بادشاہ تجھے سلام ہو۔ اور ساتھ ہی فرمایا، اے معین الدین جا تو ہند چلا جا، میرے دین کی وہاں جا کر آپ یاری کر۔ عرض کنا ہوئے یا رسول اللہ، ان کی بولیاں بھی مجھے نہیں آتی، وہ علاقہ بھی میں نہیں جانتا۔ جناب والا وہیں آنکھ لگی، میرے نبی کریم کا دیدار ہوا، سرکار نے سارے ہند کی سیر کروا دی۔ فرمایا تجھے ہم نے ہند کا بادشاہ بنایا ہے، جا چلا جا، ایک ایک گلی تجھے جانتی ہے، تو ایک ایک گلی کو جان لے۔ ہند کی ایک ایک گلی تجھے جانتی ہے، تو ایک ایک گلی کو جان لے۔ وہاں سے نکلے، اب مرشد کے حکم پر وہاں سے نکلے، حضور کے حکم پر وہاں سے نکلے، نائب رسول بن کر نکلے نا جناب۔ چلتے چلتے بغداد شریف آئے۔ پہلے کہاں آئے؟ بغداد شریف۔ جس بغداد کی بات آئے، حضرت جنابی باہوت بھی فرماتے ہیں، بغداد شریف دی ایک یہ نشانی، اچیاں لمبیاں بغداد شہر دی ایک یہ نشانی، اچیاں لمیاں چیراں۔ وہ شہر عظمت والا شہر، جب اس میں آئے نا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بھی کافی دن گزارے۔ وہاں سے نکلے، لاہور کا رستہ استعمال کیا، لاہور داتا علی اجویری کی بارگاہ میں آئے۔ داتا علی اجویری کی بارگاہ میں 40 دن چلا کاٹا، 40 دن چلا کاٹا۔ جب داتا نے نوازانا جانے لگے، بے ساختہ زبان سے نکل پڑا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ اور لوگوں یہ نہ سمجھنا یہ مٹی کی ڈیری ہے، داتا مر کے مٹی ہو گیا ہے، نا نا نا، گنج بخش فیض عالم یہ ساری کائنات کے خزانے بانٹنے والا ہے، یہ کائنات کے خزانے بانٹنے والا ہے۔ ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما، یہ ناکسوں کا بھی پیر ہے اور
اور कामिलों का भी रहनुमा है, ये मर के मिट्टी नहीं हुआ, इसने मुझे भी नवाजा है। वहाँ से जनाब अजमेर आ गए। अजमेर जनाब जहाँ पर डेरा लगाया ना, वहाँ पे राजा पृथ्वी के मुलाजम आ गया कर कहने लगे, हुए दरवेश जहाँ से उठ जा, ये जगह हमारे राजा के ऊँटों की है, यहाँ पे हम ऊँट बिठाते हैं। अल्लाह वाले ने कहा ठीक है, हम साइड पे बैठ जाते हैं, तुम ऊँट बिठा लो। जनाबे वाला उन्होंने ऊँट बिठाए, रात को ऊँट बैठे। सुबह जब सारबान आया, ऊँट को उठाने वाला आया ना, ये उठाता है, ऊँट उठते नहीं, चौके लगाता है, ऊँट उठते नहीं, मारता है, ज़रबे लगाता है, ऊँट उठते नहीं। फिर इसको समझ में आया, जिसे हमने उठाया था उसी ने ऊँट को बिठाया है, जिसे हमने उठाया था उसी ने ऊँट को बिठाया है, अब वही इन्हें उठाएगा। आए आकर अर्ज करने लगे, ऐ दरवेश फकीर, इन ऊँट को कम करें, ये ऊँट उठ जाएं अपनी जगह से। उन्हें फरमाया जाओ, तुम्हारे ऊँट खड़े हो गए हैं। हज़रात ग्रामी कदर वक्त गुजरता गया ना, आपके मुरीदीन में इजाफा होना शुरू हो गया। मुरीदीन में जब इजाफा हुआ ना, आपने जनाबे वाला उस वक्त का जो राजा पृथ्वी था, उसके पास जनाब उस वक्त के जितने भी हिंदू के जो जितने भी उनके वडेरे थे वो हाजिर हुए। वो कहने लगे, ये जो बाबा आया है ये हमारी सल्तनत के लिए अच्छा नहीं है, ऐ राजा इसे यहाँ से भेजा जाए, इसे यहाँ से भेजा जाए। लेकिन राजा ने आओ ताऊ की, फिर उन्होंने बहाना बनाया, कहने लगे राजा जो तेरे मंदिर के साथ तालाब है उससे ये पानी लेकर जाते हैं और हमारा पानी पलीद हो जाता है, इसे यहाँ से भेजा जाए। पानी बंद कर दिया गया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने गुलाम को मट्टी का कूजा देकर भेजा, फरमाया जा चला जा वहाँ से पानी लेकर आ। जब मरते हक के हुक्म पे मुरीद पानी लेने गया, कूजा डाला पानी में तालाब में, जब सीधा किया तो तालाब का सारा पानी कूजे में बंद हो गया। सारा पानी कूजे में, बात कहते हैं कि हिंदुस्तान के सारे तालाबों से पानी खत्म हो गया, सारे तालाबों से पानी खत्म हो गया। ये फ़कीर ने बात समझाई। लोग कहते रहे हैं कि देखो मौला अली मुश्किल कुशा का बेटा है, हुसैन इब्ने अली है, करबल का मैदान है, 7 फुरात बह रही है, पानी ना ले सका, इतना बेबस था। हजरत इमाम अली मुकाम की कई पुश्तों 12 पुश्तों के बाद आने वाला बेटा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कूजे में सारे तालाबों का पानी बंद करके बताया, वहाँ इम्तिहान था, सब्र करना था, हमारे बाबा ने सब्र किया है, यहाँ मकाम है, यहाँ सब्र का ऑर्डर नहीं है, हमने दिखा दिया है। हम चाहते, हमारे बाबा चाहते पानी के पास जाने की क्या अब्बास को जरूरत थी, पानी हुसैन के कदमों में आकर सलामी पेश करता, कदमों में आकर पानी इस्लामी पेश करता। हजरात ग्रामी कदर, जब आपका शोरा बढ़ता गया तो फिर इन्होंने हसद में आकर अपने जादूगर तैयार किए। एक जादू लाया जादूगर वाला, उसने अपना कर्तव्य दिखाना शुरू कर दिया। उसको इतनी महारत थी जादू में कि पहाड़ों के बड़े बड़े तोते उठते थे और गिरते थे मिट्टी बनकर। जब वो आया उसने अपना जादू चलाया, अपने हसार खींच दिया। मुरीदों को फरमाया गाम नहीं करना, हम नायब रसूल हैं, अल्लाह के नबी ने हमें भेजा है, हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अल्लाह के नबी ने हमको यहाँ पे भेजा है। हजरात ग्रामी कदर, जब उसने देखा कि पहाड़ों से तोते उठते हैं, जब हिसार के करीब जाते हैं खाक हो जाते हैं, सांप आग निकालते हैं, लेकिन इस वलीउल्लाह को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसने आवाज लगाई, ऐ मोइनुद्दीन अब मेरा और तेरा मुकाबला है, तैयार हो जाना। उसने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया, आसमान में उड़ना शुरू कर दिया। हज़रात जब आसमान में उड़ना शुरू किया ना, ख्वाजा साहब ने लकड़ी के खड़ावे डाले हुए थे, उस लकड़ी के खड़ावे को ऑर्डर किया, जरा जाना इसकी तरबियत दुरुस्त कर, इसे बता दे तू तो अल्लाह के नबी के नायब की जूती के बराबर भी नहीं है। वो लकड़ी का खड़ावा उड़ा,
اس کے سر کے اوپر لگنا شروع ہوا. جب ضربیں لگی ہوش آئی, آ کر قدموں میں گرا, معافی مانگی, کہنے لگا نائب رسول جو ہو گیا اس کی معافی مانگتا ہوں, اب مجھے بھی کلمہ پڑھائیں, اپنے غلاموں میں اور نبی کے امتیوں میں شامل فرما لیں. جب شورا بڑھتا گیا, اب ادھر سے غزنی کا ایک سپوت تھا شہاب الدین جس کا نام تھا, اس نے راجہ پرتھوی کے مقابلے میں حملہ کیا لیکن ناکام ہو کر واپس لوٹا. ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے. سویا, خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ بزرگ ہیں سونی شکل والے, کہہ رہے ہیں پریشان نہ ہو, پھر آ جا, یہ ہند کی بادشاہی ہم نے تجھے عطا کر دی ہے, فتح تجھے ملے گی, فتح تجھے ملے گی. ساتھ ہی فرمایا ہم نے راجہ پرتھوی کو زندہ گرفتار کر دیا ہے. حضرات گرامی قدر, ادھر راجہ نے بھی تیاریاں کرنا شروع کر دی. سارے راجوں کو اکٹھا کر لیا, 3 لاکھ کی فوج بنا لی. جناب والا سرسوتی ندی کے پاس آ کے بیٹھ گیا. ادھر شہاب الدین بھی آیا, اس کے ساتھ 1 لاکھ فوج ہے. جناب والا جب مقابلہ ہوا نا, مقابلے کے اندر اللہ کریم نے شہاب الدین کو فتح عطا کی. جب جنگ ہو رہی ہے, جنگ کے دوران شہاب الدین اپنے جنگ کرنے والے مجاہدوں کا ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں. گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر ہی آنکھ لگتی ہے, کیا دیکھتے ہیں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پھر نظر آتے ہیں. فرماتے ہیں پریشان نہیں ہونا, اللہ تجھے فتح عطا کرے گا. جب آنکھ کھلتی ہے کیا دیکھتے ہیں, خواجہ صاحب خود بھی مدد فرما رہے ہیں, خواجہ صاحب خود بھی مدد فرما رہے ہیں. پھر جب فتح ہوا تو اس وقت نماز کا ٹائم تھا, مسجد میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا, آگے خواجہ صاحب امامت فرما رہے ہیں. حیران رہ گئے, جو خوابوں میں دیدار کرا رہے تھے اور جو مجھے بشارتیں دے رہے تھے, یہ تو وہی بزرگ ہیں. سینے کے ساتھ لگ گیا, زار و قطار رونا شروع کر دیا. حضرات شکرانہ ادا کیا اور پتہ یہ چلا ہے کہ یہ جتنا بھی اسلام پھیلا ہے یہ اولیاء کے فضان سے پھیلا ہے. اگر آپ اس کی چیز کو دیکھنا چاہیں, جو 65 کی لڑائی جنہوں نے سنی ہوئی ہے اس میں بھی یہی تھا کہ جب وہ گولے پھینکتے تھے, ہرے چولوں والے بزرگ وہ گولے پکڑ کر ان کے اوپر ہی گراتے تھے. ہر وقت یہ جتنے بھی بڑے صغیر میں مسلمان ہیں, جب بھی یہ کھڑے ہو جائیں گے ان کی مدد اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں, اللہ والے بھی کرتے ہیں. یہ اولیاء کا فضان ہے پاکستان. کس کا فضان ہے؟ اولیاء کا فضان پاکستان. اور یہ سارا ہندوستان یہ مسلمانوں کی حکومت رہا ہے, اور انشاءاللہ اللہ غزوہ ہند میں فتح بھی اسلام کو ہی عطا فرمائے گا, اور یہ اسلام کی فتح ہوگی, ہر طرف اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا. اور یہ فضان کہاں سے چلا ہے؟ اولیاء کے فضان سے چلا ہے, جنہوں نے یہاں پہ اسلام پھیلایا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بڑی باتیں ہیں محبت والی, تو یہ چشتیوں کے سردار ہیں, چشتیوں کے پیر ہیں. ایک بات سنا کے اجازت چاہتا ہوں, یہ کتنے کامل پیر ہیں اور اپنے مریدوں کی کتنی داد رسی و مدد فرماتے ہیں. آپ کے مرید تھے خواجہ بختیار قطب الدین بختیار کاکی. آپ بادشاہ شمس اس کے پیر بھی تھے. جب اس کے دربار میں جاتے وہ نیچے بیٹھتا, آپ کو تخت پہ بٹھاتا. جب وزیروں نے دیکھا, انہیں حسد کیا, انہوں نے کہا اس پیر فقیر کا کچھ کرنا چاہیے. انہوں نے ایک عورت تیار کی, عورت کو تیار کیا, وہ ایک چھوٹا سا بچہ لے کر بادشاہ کے دربار میں آئی. کہنے لگی یہ بچہ جو ہے یہ تمہارے اس پیر کا بچہ ہے. بادشاہ نہ مانا, لیکن اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. وہ سارے گواہ بن گئے جتنے بھی حاسدین تھے. اللہ اکبر. ادھر سے خواجہ بختیار کاکی نے اپنے مرشد کو صدا لگائی, اے مرشد کامل اب کرم فرمائے نا, اب کرم فرمائے نا, اب کرم فرمائے نا. خواجہ صاحب تشریف لے آئے, دربار لگ گیا. فرمایا عورت بتا کس کا بچہ ہے؟ کہنے لگی یہ بچہ جو ہے یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے. آپ نے
نے فرمایا پھر ایک بار بتانا۔ جب دوبارہ بتانے لگی نا، اس کی زبان سے سیدھی بات نکلی، کہنے لگی میں جھوٹی ہوں، میں جھوٹی ہوں، یہ پیارے کا کی سچے ہیں۔ لیکن خواجہ صاحب نے فرمایا ابھی بھی بات شک میں رہے گی، اب گواہ ہم لائیں گے۔ کون گواہ ہے؟ نے فرمایا یہ بچہ گواہی دے گا۔ یہ کس کا ہے؟ یہ بچہ گواہی دے گا، یہ کس کا ہے؟ خواجہ صاحب نے نگاہ ڈالی، وہ بچہ بول پڑا، وہ کہنے لگا قطب الدین بختیار کاکی پاک ہیں، قطب الدین پاک ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں۔ پھر ساتھ ہی خواجہ صاحب نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے مرید ان کا کام تھا حسد کرنا، کر لیں، ہمارا کام ہے معاف کرنا، تم معاف کر دو ان کو۔ ہمارا کام تھا معاف کرنا، تم ان کو معاف کر دیں۔ جب ان بزرگوں کی زندگی پڑھیں تو بڑا حوصلہ بھی مل جاتا ہے، اللہ بڑی سمجھ بھی عطا فرماتا ہے۔ دعا کریں اللہ خیر فرمائے، اللہ